مومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو آپ نے یہ دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے بیٹے وہ عطا فرما جو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، مجھے متقیوں کا امام قرار دے۔ معبود مجھے بیٹیاں وہ عطا کر جو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، مجھے متقیوں کا امام قرار دے۔ معبود مجھے چاہنے والے وہ عطا کر جو حق گو ہوں، نڈر ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں اور مجھے متقیوں کا امام قرار دے۔ ذرا سوچیے جس علی نے اپنے لیے کبھی کچھ نہ مانگا ہو، اگر وہ ایسی دعا کر رہا ہو تو پھر ذرا تاریخ کی ورق گردانی کیجئے، بیٹے کیا ملے؟ انبیاء مباہلہ، خیر الورا کے نواسے، عرش الہی کے گوشوارے، خیر البشر کے لخت جگر، صورت و سیرت میں مثل پیمبر، علم حکمت میں مثل حیدر، عفت و عصمت میں فرزند بطول، مخزن صدق و صفا، سراپائے تسلیم و رضا، دریائے جود و سخا، معدن علم و حیا، رشتے آفتاب امامت و ولایت، گوہر صداقت، رہبر سعادت، سید الصابرین، شہنشاہ مظلومین۔ وقت کم پڑ جائے گا مگر ان کی مدح کا حق نہیں ادا ہو سکتا ہے۔ بیٹیاں وہ ملی جو عارف نبوت و امامت، اسلام کی شیداں، اسلام پہ قربان، بلکہ یوں کہہ دوں اسلام جس کی قربانی کا مرہون منت، جس نے عالم غربت و مسافرت اور عالم مصائب کے ہجوم میں اسلام کی لاج رکھی ہو۔ چاہنے والے کیسے ملے؟ ذرا تاریخ سے پوچھیے۔ مگر وہی علی کہ جس کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں مجھے حکم ملا ہے کہ اشعار کوٹ کروں، اس لیے میں نیئر صاحب اس وقت تشریف فرما ہے کہ کہنا لباس نانے جوی دیکھ دیکھ کر مفلس نہ سمجھ لینا جناب امیر کو۔ کہنا لباس نانے جوی دیکھ دیکھ کر مفلس نہ سمجھ لینا جناب امیر کو۔ جتنی تھی گراں بار سلیمان کی حکومت اتنی زکات دی ہے علی نے فقیر کو۔ جتنی تھی گراں بار سلیمان کی حکومت اتنی زکات دی ہے علی نے فقیر کو۔ حضرات گرامی یہ قدر مجھے کہنے دیجئے، وہ علی جو سلونی کا دعویٰ کرتے رہے، آج کم سے کم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سٹیج پر یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اس در سے وابستہ ہیں کہ جو یہ کہتا نظر آیا جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ ولی جس نے معاشرے کو زہر آلود ہونے سے بچایا اور یہ کہا تم اگر کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو یا تو دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے دیکھ رہے ہو۔ اس امام علی نے ارشاد فرمایا انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں علم کی مثال 3 بالشت کی ہے۔ انسان جب پہلی بالشت کو عبور کرتا ہے تو اس کے اندر میں پیدا ہو جاتی ہے، جب دوسری بالشت کو عبور کرتا ہے تو اس میں انکساری پیدا ہو جاتی ہے، جب وہ تیسری بالشت کو عبور کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، وہ امام علی جو ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی بناوٹ پہ حیرت کرو کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ہڈیوں سے سنتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے جس علی کی حکومت کی بات ہم کرتے ہیں، ابھی مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ جس کے پاس ایسے رہبر ہوں، ایسے لیڈر ہوں، ایسے ہادی ہوں تو اس قوم کو تو کامیابی کے آسمانوں پر ہونا چاہیے تھا، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ زمانے پہ نظر ڈالنے کے بعد ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیونکہ یہاں پر جو طلاب اس وقت موجود ہیں میں ان سے یہ کہہ سکتا ہوں اور میں گزارش کروں گا، علی کو ماننا اور ہے، علی کی ماننا اور ہے۔ لہذا اگر ہم امام علی کو مانتے ہیں فقط یہ رسم کی ادائیگی نہ ہونے پائے، ہمیں اسے عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ تقدیر کے دستے ذرری سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ یا یوں کہوں کہ بھیگے ہوئے پروں سے تو پرواز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھوں ہے آغاز کر کے دیکھ۔ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی امام علی کے جو ارشادات اور فرمودات ہیں ہم ان سے عملی زندگی میں اتاریں۔ پوچھیں کیسے؟ یاد دلاؤں آپ کو، یہی سٹیج تھا علی سوسائٹی کا، بات ہے 1997 کی۔ سوامی نویش جی بلایا گیا اسٹیج پر پوڈیم پہ بولنے کے لیے، تو انہوں نے میرے بزرگ جو تشریف فرمائے اس وقت شاید انہیں یاد ہو اور وہ گواہی دے، اسی اسٹیج پر آ کر کے نظر ڈالی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کیا یہ علی ڈے ہو رہا ہے؟ یہ ماتر اوپچارکتائیں ہیں یا واقعی علی ڈے ہے؟ لوگوں نے حیرت سے دیکھا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی اسٹیج کے اوپر یہ در و دیوار گواہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اسٹیج کے اوپر جن شخصیتوں کو دیکھ رہا ہوں مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ حضرت علی کی اگر بات کی جا رہی ہے تو اسے عملی میدان میں اترنا پڑے گا۔ آج مہمان خصوصی براڈ کاسٹنگ منسٹر ہیں اور ٹیلی ویژن کے اوپر بیئر کا ایڈورٹیزمنٹ آ رہا ہے، یاد آیا آپ کو؟ اسی وقت سیکرٹریز کو بلا کر کے یہ کہا اسی اسٹیج کے اوپر کہ
کہ فوراً بند ہونا چاہیے. سیکرٹری نے آ کر کے کہا کہ بیئر کا ایڈورٹیزمنٹ بند ہو چکا ہے. پتہ ہے سوامی اگنیویش نے کیوں کہا تھا؟ کہ میں نے حضرت علی کو پڑھا ہے اور میں نے دیکھا کہ حضرت علی جو بیت المال کا حساب کر رہے تھے, دو شخص ملاقات کے لیے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا تھا حضرت علی نے کہ پرسنل گفتگو کرنے آئے ہو یا لوگوں کی فلاح و بہبودی کی بات کرنے آئے ہو؟ کہنے میں اپنی پرسنل گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں. تو بیت المال کا چراغ بجھا دیا تھا. کہ علی کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ہماری ذاتی گفتگو میں بیت المال کا چراغ بھی شامل کیا جائے. اسے علی کہتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, آپ یاد کیجئے اسلامی سوسائٹی کا فنکشن میں اس سال 31 دسمبر کو ہائی لائٹس میں دکھایا گیا تھا کہ ایک فیصلہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں یہ بھی لیا گیا, اس اسٹیج پر فیصلہ ہو گیا اور یہ بھی حصے میں علی کی یاد میں چلا گیا. بس دامن وقت میں قطعاً گنجائش میں باتیں بہت سی کہنی تھی, میں لے آیا تھا, میں آپ حضرات کے سامنے کروں, لیکن وقت کے پیش نظر میں آپ سے صرف گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں سے جو دور دراز سے اپنے وطن کو چھوڑ کے تعلیم کے سلسلے میں آئے ہیں, یاد رکھیے سوال یہ ہے کہ اگر ہم امام علی کو چاہتے ہیں تو پھر وجہ ہماری کامیابی کے آسمانوں پہ ہمیں ہونا چاہیے. میں چھوٹی سی مثال پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بچہ اپنے والد سے پوچھتا ہے بابا ترقی کی تعریف کیا ہے؟ ترقی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جواب نہیں دیا. پھر پوچھا بابا ترقی کی پہچان کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا. مگر اس بچے کا ایک شوق تھا جسے باپ روز منع کرتا تھا. وہ کہتا تھا بابا میں آسمانوں میں اڑتی ہوئی پتنگوں کو جب دیکھتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اسے اڑاؤں. بیٹا یہ عادت اچھی نہیں ہے, آپ اپنا وقت تعلیم میں دیجیے, تربیت پہ لیجیے, یہ اچھی بات نہیں. لیکن اس کے سوال کا جواب نہیں دیا. ایک روز بیٹے کا شوق پورا کرنے کے لیے شاید میری پوری گفتگو کا نچوڑ و مقصد جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں, پتنگ بھی لائے, چرخی بھی لائے, ڈور بھی لائے. بیٹے سے کہو میرے ساتھ چلو. بیٹا ساتھ میں تھا, پتنگ اڑانی شروع کی. پتنگ آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ گئی. ایک مرتبہ بیٹے کا شوق پورا ہوتے ہوئے اس کے آنکھوں میں ایک رمق و چمک تھی. باپ نے پوچھا بیٹا اونچائی پہ ہے؟ کہ بابا بہت بلندی پہ. کہ اور بلندی؟ کہ ہاں بابا. ڈور اور ڈھیل کی اور بلندی پہ پہنچ گئی. جب بلندی کے آسمان پہ وہ پہنچ گئی تو اس کا چہرہ اطمینان نظر آیا. تو ایک مرتبہ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھ کر کے کہا بیٹا تم نے روز سوال کیا تھا ترقی کسے کہتے ہیں؟ میرے لال ترقی یہ ہے. بیٹا غور سے دیکھ رہا تھا, اسی ڈور کو جڑ سے کاٹ دیا. توجہ ہے آپ کی؟ جڑ سے جب کاٹ دیا تو کنٹرول ختم ہو گیا. وہ ہواؤں کے دوست پہ نہ جانے کدھر گم ہو گئی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب تک انسان جڑ سے جڑا رہتا ہے تو ترقی اس کی قسمت و نصیب بن جاتی ہے. جب جڑ چھوڑ دیتا ہے تو پھر ترقی اس کا مقدر نہیں بنتی ہے. لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جسے مانتے ہیں اس جڑ سے جڑا ہونا چاہیے. جب تک ہم جڑ سے جڑے رہیں گے تو کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی. آپ غور فرما رہے ہیں. میں جلدی ایک دو باتیں مجھے امام علی کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت پہ پیش کرنا ہے. امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خبردار ایک موقع ایسا آیا جب ایک جنگ کے اندر امام علی کے دشمنوں نے نہر پر قبضہ کر لیا تھا, پانی پر قبضہ کر لیا. جب پانی پر قبضہ